السلام علیکم، PIDAG کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی جانب سے غیر جانبدار چیئرمین پبلک سروس کمیشن اور ممبران کی تعیناتی کو رائے عامہ کے لیڈروں کی جانب سے اور سوشل میڈیا پر بے حد سراہا جا رہا ہے۔ غیر جانبدار چیئرمین پبلک سروس کمیشن اور ممبران کی تعیناتی پر سوشل میڈیا صارفین کی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی بھرپور ستائش کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر نائب صدر پیپلز پارٹی سردار امجد یوسف نے کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ریاست کی ایک اہم اکائی گلگت بلتستان سے پہلی بار چیئرمین پبلک سروس کمیشن کا تقرر کیا گیا۔ سابق ڈائریکٹر کشمیر لبریشن سیل سرور گلگتی نے لکھا کہ 9 تعینات چیئرمین PSC بااصول باوقار کمیٹی اور نظم و ضبط کے پابند انسان ہیں۔ ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ چیئرمین PSC قابل شخصیت ہیں۔ چیئرمین آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان کا تعلق استور کے علاقے بونجی سے ہے اور گلگت بلتستان کے پہلے 3 اسٹار جنرل ہیں۔ کور کمانڈر پشاور بھی رہے، پھر جنرل راحیل کے دور میں GHQ میں رہے اور جنرل باجوہ کے دور میں آزاد کشمیر ریجمنٹ کے کمانڈنٹ تعینات ہوئے تھے۔ انتہائی محنتی اور قابل شخصیت ہے۔ انشاءاللہ بہتری کی امید ہے، بہترین انتخاب ثابت ہوں گے۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ہندوستان کی طرف سے پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کے دورہ میرپور پر احتجاج کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستانی وزارت خارجہ کا یہ احتجاج بلا جواز اور مضحکہ خیز ہے۔ ہندوستان کے زیر قبضہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانیت سوز مظالم کا عالمی برادری نوٹس لے۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے بھارت کی جانب سے پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کے دورہ میرپور پر احتجاج کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے قبل بھی مختلف ممالک کے سفیر اور سفارتکار آزاد کشمیر کا دورہ کرتے رہے ہیں، جبکہ کچھ عرصہ قبل بھارت نے بھی مقبوضہ کشمیر میں G20 کانفرنس کا انعقاد بھی کیا اور اسی طرح بھارت کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے۔ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے کیونکہ کشمیر کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں رہا۔ کشمیر ایک تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور اس پر اقوام متحدہ کے قرارداد واضح اور دو ٹوک ہیں، لہٰذا بھارت اپنے توسیع پسندانہ عزائم سے باز رہے اور یہ جان لے کہ کشمیری کبھی بھی بھارت کے جابرانہ اور غاصبانہ قبضے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ صدر ریاست نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے آرٹیکل 370 اور 35A کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے اب تک بڑے پیمانے پر کشمیریوں پر ظلم و بربریت اور انسانی حقوق کی پامالی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ عالمی برادری بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری ایک تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں اور بھارت مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں کو پیلٹ گن کے ذریعے بینائی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بھارت انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت کے ان انسانیت سوز جرائم پر انٹرنیشنل کمیونٹی نوٹس لے اور بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و بربریت کرنے سے روکا جائے۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی نے کہا ہے کہ 7 جنوری کو دفاع حق خود ارادیت اجتماع تاریخی ایونٹ تھا جس میں اہلِ کوٹلی نے بھرپور شرکت کر کے ریاست بھر کے لوگوں کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی نے ڈپٹی کمشنر آفس کوٹلی کے آفس میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کوٹلی حق خود ارادیت جلسے میں عوام کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین نے بھی اپنی تحریکی ذمہ داری نبھائی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید نسیم عباس، اسسٹنٹ کمشنر نعیم اختر چودھری، ایکسی انشارات اشتیاق مغل، DSP سردار افتخار، DHO ڈاکٹر شفقت شاہ، چیئرمین زکوٰۃ وسیم مصطفی، اسٹیٹ آفیسر KDA ملک محمد ممتاز، MSDHQ ڈاکٹر نصر اللہ صادق اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید نسیم نے اجلاس کو بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر چودھری حق نواز نے کہا کہ ہماری ٹیم نے دن رات ایک کر کے بہترین ایونٹ آرگنائز کیا۔ اپنی گفتگو میں وزیر صحت عامہ نے کہا کہ 7 جنوری کے تاریخی جلسے سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حوصلے بلند ہوئے اور سیز فائر لائن کے اس پار حوصلہ افزا پیغام گیا۔ وزیر برائے صنعت و کامرس راجہ محمد صدیق نے چیلا بانڈی کے مقام پر محکمہ صنعت و کامرس لیبر ویلفیئر اوزان و پیمائش اور ابریشم کے لیے نو تعمیر شدہ عمارت کا معائنہ کیا۔ دوران معائنہ سیکریٹری صنعت و تجارت طاہر محمود قریشی نے وزیر برائے صنعت و تجارت کو عمارت کے بقیہ کام سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر صنعت اور کامرس لیبر ویلفیئر اوزان پیمائش ابریشم اور پرنٹنگ پریس راجہ محمد صدیق نے نو تعمیر شدہ عمارات کے کام کو مکمل کرنے کے سلسلے میں متعلقہ ٹھیکیدار سے رابطہ کرنے کی ہدایت جاری کی اور کہا کہ غیر ضروری روایتی تاخیری حربوں سے اجتناب کرتے ہوئے عمارت کا بقیہ کام فی الفور مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ جات اس عمارت میں منتقل کیے جا سکے اور کرائے کی مد میں ادا کی جانے والی کثیر رقم ضائع ہونے سے بچائی جا سکے۔ دوران معائنہ سیکرٹری صنعت اور تجارت طاہر محمود قریشی، ڈائریکٹر صنعت اور تجارت عبدالحمید کیانی، ڈائریکٹر ابریشم خواجہ ممتاز، پرائیویٹ سیکرٹری وزارت صنعت اور تجارت جمیل احمد اوان اور ڈپٹی ڈائریکٹر صنعت اور تجارت جاوید انور ہمراہ تھے۔
سیکریٹری جنگلات و اطلاعات آزاد کشمیر انصر یعقوب نے کہا ہے کہ جنگلات قومی اثاثہ ہیں۔ اس قومی اثاثے کو بچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ جنگلات کو بچانے کے لیے شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ عوام جنگلوں میں لگی آگ بجھانے میں اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ سیکرٹری اطلاعات و جنگلات انصر یعقوب، کمشنر مظفرآباد ڈویژن سردار وحید خان، ناظم اعلیٰ جنگلات علاقائی ملک اسد محمود کے ہمراہ جنگلات میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے انتظامیہ کے زیر اہتمام آپریشن کے شرکاء کی حوصلہ افزائی کے لیے سوسل پہنچے۔ ڈپٹی کمشنر راجہ عارف محمود، ایس پی خواجہ صدیقی زیر نگرانی جاری آپریشن میں پاک فوج کے جوانوں، محکمہ جنگلات، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ریسکیو 1122، ریڈ کریسنٹ، محکمہ شہری دفاع، محکمہ پولیس کے افسران، عملہ اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیکرٹری اطلاعات اور جنگلات انصر یعقوب نے آپریشن میں شریک رضاکاروں میں آگ بجھانے کے آلات، فائر ایکسپینشنز، قینتیاں، بیلچر، پانی کی ٹینکیاں تقسیم کی۔ سیکرٹری جنگلات اور اطلاعات انصر یعقوب نے شہریوں سے اپیل کی کہ جنگلات قومی خزانہ بچانے کے لیے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ آگ لگانے پر پابندی ہے۔ جنگلات کو آگ لگانے والے شرپسند عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض نے شدید سردی اور دھند کے باعث ضلع میرپور میں تمام تعلیمی اداروں میں 16 جنوری سے 20 جنوری تک صبح کے اوقات کار 10 بجے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ تعلیم اور صحت کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شدید سردی اور دھند کے باعث درجہ حرارت میں -1 تک کمی ہونے اور صبح کے اوقات کار میں دھند کے باعث حد نکاپی صفر ہونے کے باعث گاڑیوں کے حادثات اور طلبہ و طالبات میں بیماریوں کے خدشات بڑھ رہے ہیں، جن کے فوری تدارک کے لیے اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فدا حسین راجہ، افسر مال سید کلیم عباس شاہ، ڈی ایس پی ٹریفک شہزاد سرور، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نسواں محترمہ فرح اویس سمیت دیگر موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید اشفاق گیلانی کی زیر صدارت جہلم ویلی کے جنگلات میں لگی آگ کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر سید اشفاق گیلانی نے جہلم ویلی کے جنگلات میں لگی آگ کے حوالے سے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خشک سالی کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے۔ انتظامی سطح پر ہر محکمہ جنگلات کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ محکمہ جنگلات آگ کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کرے، جنگلات کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی نے محکمہ جنگلات کی کارکردگی کو سراہا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید اشفاق گیلانی نے ضلع انتظامیہ اور دیگر اداروں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام ادارے مل جل کر جنگلات کی حفاظت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ جنگلات ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، جنگل میں آگ لگانے والے عناصر کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔